آج کی یہ ویڈیو 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 14 فروری 270 عیسوی کے قریب شہنشاہ کلاڈیس II کے دور میں روم میں ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا اسے پھانسی دی گئی تھی۔ کلاڈیس ایک ظالم حکمران مانا جاتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں روم خونی مہمات میں ملوث تھا۔ شہنشاہ کو ایک مضبوط فوج چاہیے تھی۔ اس کو اپنی فوج کو مضبوط بنائے رکھنا تھا تاکہ وہ پورے دھیان اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل گراؤنڈ لائن ویڈیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور دشمن کو شکست سے دوچار کریں۔ مگر فوجیوں کو اس کی لیگ میں شامل ہونے میں کچھ مسائل تھے۔ کلاڈیس کا اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ فوجی اپنی فیملی اور بیویوں سے لگاؤ کی وجہ سے اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اس صورتحال میں کلاڈیس کے لیے پریشانی بن گئی، لہٰذا اس نے ایک فیصلہ جاری کیا جس میں روم میں تمام شادیوں اور منگنیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ جب اس امر کا ویلنٹائن کو علم ہوا تو اس نے چوری چھپے نوجوان پریمیوں کے لیے شادیاں کرنا جاری رکھا، بلکہ کلاڈیس کی اس بارے مخالفت بھی کی۔ ویلنٹائن پادری کی ان حرکات کی خبر جب کلاڈیس کو ملی تو کلاڈیس نے ویلنٹائن کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر ویلنٹائن کو گرفتار کر کے پیش کیا، اس کو کلبوں سے مارا گیا اور پھر اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ یہ سزا 14 فروری سن 270 کو سنائی گئی تھی۔ ناظرین، ویلنٹائن نے جیل میں جیلر کی بیٹی جو کہ اس کی دوست تھی وہ ایک الوداعی نوٹ چھوڑا جس کے اوپر یہ دستخط تھے، تمہارا ویلنٹائن۔ ناظرین، تاریخ میں 3 ویلنٹائن کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روم میں پادری تھا، دوسرا اٹلی کا بشپ اور تیسرا سینٹ ویلنٹائن اور تیسرا امریکہ کے رومی صوبے میں تھا اور اس کو وہ شہید کہتے ہیں۔ یہاں پر تاریخ کے لکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ کہانی اس بارے میں مختلف ہے کہ شہید کا نام رومانس سے کیسے جوڑا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی موت کی تاریخ لوپرکالیا کے ساتھ مل گئی ہو، اور لوپرکالیا محبت کا ایک کافر تہوار تھا، اور اس لوپرکالیا تہوار میں نوجوان خواتین کے نام ایک ڈبے میں ڈالے جاتے تھے اور پھر مرد ان میں سے نام نکالتے۔ جس لڑکی کا نام نکل آتا بتایا جاتا ہے کہ وہ مرد اس لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم رکھتا۔ 496 عیسوی میں پوپ گلیسیس نے لوپرکالیا تہوار کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے اعلان کیا کہ 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ پھر اس طرح 14 فروری پیار کے میسیجز، گفٹس اور پھولوں کو دینے کا دن بن گیا۔ ناظرین، آپ نے یہ ساری تاریخ سنی۔ اب یہ سننے کے بعد یہ سوچیں کہ اس تہوار یا دن سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ کیا اس کا کہیں تعلق اسلام سے نظر آتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ ناظرین کرام، اسلام اس کے ماننے والوں کو اس کی محبتوں کے محور رشتوں کے حقوق بتاتا ہے۔ ماں کی محبت الگ، بہن کی الگ اور بیوی کی محبت الگ ہے۔ آپ ماں سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے، آپ بیوی سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ اسلام نے بیوی کا رشتہ متعارف کروایا ہے، اور بیوی یا ماں یا بہن سے محبت دنوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ ہر دن ان رشتوں سے محبت کر کے ثواب کما سکتے ہیں۔ کیا بہتر ہوتا کہ یہ مغربی رسم ان گوروں اور لادینی لوگوں کے لیے ہی چھوڑی جائے اور ہم اس دن کو عزتوں اور حرمتوں کو محفوظ بنانے والا دن یوم حیا منایا کریں۔ کیوں نہ نکاح جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کی اس دن ترویج کی جائے؟ کیوں نہ 14 فروری کو ہم بجائے کسی غیر محرم کو پھول دینے کے
اس مغربی رسم کو کاٹتے ہوئے سنت کے مطابق نکاح کو عام کریں۔ نوجوانوں کو آج کے دور میں مصطفی افکار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ روڈز پر، چوراہوں پر لال رنگ پہن کر کھڑے ہونے کی بجائے معاشرے میں نکاح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جگہ جگہ سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سمجھ کر اس پہ خود بھی عمل کرنا ہوگا اور اپنے حلقہ احباب کو بھی اپنے قول و فعل سے اس جانب راغب کرنا ہوگا۔